الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله السميع العليم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 ہے۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، یعنی کہ علیحدہ ہونے کی قسم کھا لیں، اس کو ایلا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے علیحدہ ہونے کی قسم کھا لیں، اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں، تربصوا، ان کو مہلت ہے 4 اشہر، 4 مہینے کی۔ فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ ان 4 مہینوں کے اندر قسم سے رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اگر وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ اس قسم سے طلاق کا عزم کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تمہارے عزم کو جاننے والے بھی ہیں۔ ان آیات کے اندر ایک مسئلہ ذکر ہے۔ گزشتہ آیات میں قسم کا ذکر تھا کہ کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے، یہاں پر ایک قسم کی ایک دوسری قسم کا ذکر ہے کہ اس قسم کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا یہ والی قسم ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا، بیوی سے کوئی ناراضگی ہوگی تو قسم کھا لیا کرتے تھے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اب بیوی کے ساتھ شوہر والا معاملہ بھی نہیں ہے، شوہر سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ شادی کرے، تو وہ بیچاری پوری زندگی لٹکتی رہتی تھی، پوری زندگی ایک سزا میں رہتی تھی۔ اب اس سے کہتے کہ تم اپنی بیوی کو معاف کر دو، کو معاف تو کر دیا لیکن قسم کھائی ہوئی ہے، اور قسم کو توڑنا بہت بڑا جرم ہے، لہٰذا وہ اسی طریقے سے مرد تو دوسری شادی کر لیتے اور عورت بیچاری ایسے پریشان رہا کرتی تھی۔ ایک یہ معاملہ تھا۔ پھر اسلام کے اندر جب آئے تو اسلام کے اندر کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جو بالکل ٹیڑھی اور کسی بھی معاملے میں کسی بھی طریقے سے بات نہیں مان رہی، تو اس کے لیے ایلا جاری ہوا۔ تو ظاہری بات ہے عورت کو اس میں تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اس کی پھر شریعت کے اندر ایک حدود متعین کر دی گئی، تو وہ حدود 4 مہینے ہے۔ یہ مسئلہ میں ابھی انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ مسائل چونکہ ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر لوگوں کو بتائے نہیں جاتے، بیان نہیں کیے جاتے لوگوں میں، کیونکہ عام طور پہ مسئلہ سمجھنے میں، سمجھانے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ آیا ہے اس لیے بتانا ضروری ہے۔ ایک غلط مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لازم فرمایا تھا کہ کم سے کم شوہر اپنی بیوی کے پاس 3 مہینے میں ایک بار ضرور آئے، اس کی بھلے سے کتنی مصروفیت ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کا حق متعین فرمایا تھا۔ یہ اپنی جگہ پر بات صحیح ہے۔ دوسری طرف ایک غلط مسئلہ اسی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جو 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا، حضرت عمر کے متعین کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں 3 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو طلاق ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں۔ ہاں، جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس غلط فہمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ کسی نے قسم کھا لی کہ وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا، اب 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں آیا تو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یہ میں نے 2 جملے بولے، اس کو انشاءاللہ میں کل مزید وضاحت کروں گا، آج تھوڑی سی یہاں پر بات آ جائے گی۔ تو مسئلہ سمجھ لیا جائے، کسی آدمی نے قسم کھائی ہے، قسم کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کسی آدمی نے قسم کھائی ہے اپنی بیوی کے پاس کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اب اگر 4 مہینے تک وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا اور اپنی قسم نہیں توڑی تو ایسے آدمی کی بیوی کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ جب ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اب چاہے تو دوبارہ اس سے نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے، للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے جو اپنی بیویوں سے ایلا کر لیں۔ اپنی بیویوں سے ایلا کہتے ہیں قسم کھانا
کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں آؤں گا، اس چیز کا نام عربی میں ایلا ہے۔ تو ایسے آدمی کو 4 مہینے کی مہلت ہے۔ طلاق 2 قسم کی تین قسم کی طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق رجعی، ایک طلاق بائن، ایک طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ جو 3 طلاق دے دیتے ہیں اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ ایک طلاق رجعی کہ کو صریح الفاظ کے ساتھ طا، لام اور قاف، ان تینوں الفاظ کے مجموعے کے ساتھ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یعنی کہ یہ 3 الفاظ استعمال، تطلیق کا لفظ استعمال کیا ہے عربی کے اندر، یا اردو میں طلاق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ ایک ضمنی طور پر ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے، کسی صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں، پھر واپس آ کے جب دماغ سیٹ ہوا کہ نا میں تو سے تھوڑی بولا تھا، میں نے تو تے سے بولا تھا، تو تے سے بولا تھا، تو تے سے تو طلاق نہیں ہوتی، تو اپنی طرف سے مسئلہ لوگ گھڑ لیتے ہیں، بہرحال طلاق تو ہو جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں مفتیان کرام سے رجوع کر لیا جائے کہ جب بھی کوئی ایسا جملہ غلط بول دیا تو اپنی طرف سے فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب ایک لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی تو یہ طلاق رجعی ہوتی ہے، اس میں رجوع کر سکتا ہے، مسائل آگے آئیں گے۔ اور طلاق بائن جو اس قسم کے اشارے وغیرہ سے طلاق دے دی جائے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ طلاق بائن میں رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے، بل وہ مسائل آگے آئیں گے۔ یہاں پر اتنا مسئلہ سمجھ لیا جائے، اگر کسی نے 4 مہینے تک بیوی سے قربت نہیں کی اور 4 مہینے گزر گئے تو بیوی کو اختیار ہے، اب اس کو طلاق بائن ہو چکی ہے، وہ عدت گزار کے دوسری جگہ پر نکاح کر لے، اور اگر اسی شوہر کے ساتھ چاہے اس کا دماغ صحیح ہو گیا ہے تو اب دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر کے دوبارہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار سکتی ہے۔ تو یہ ایلا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اور اگر ایسے لوگ رجوع کر لیں، اگر یہ آدمی رجوع کر لے، فَإِنْ فَاءُوا، تو پھر کفارہ ادا کرے، قسم کا جو کفارہ کل عرض کیا تھا کفارہ ادا کرے، اور اس کا جو اس نے گناہ کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں پر بات سمجھ لی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیوی بیگمات کی اصلاح کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ ایلا فرمایا تھا، لیکن وہ 1 مہینے کا ایلا فرمایا تھا۔ جب ازواج مطہرات زیادہ خرچ مانگنا شروع کر دیا اور آوازیں اونچی ہو گئیں تو بہت سی حکمتیں اور بہت سی مصلحتیں ہیں، تو آپ نے بیویوں کی اصلاح کے لیے آپ نے قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ 29 دن گزرے تو 29 دن کے بعد آپ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے اور بات فرمائی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، چنانچہ اگر تم چاہتی ہو کہ تم میرے نکاح میں رہو تو ٹھیک ہے، اور اگر چاہتی ہو کہ طلاق لے لو تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کو جوش آیا، فرمایا کہ لیکن طلاق لینے سے پہلے اپنے والدین سے رجوع کر لینا۔ احادیث میں آیا حضرت عائشہ تڑپ گئیں، فرمانے لگی یا رسول اللہ میں آپ کے لیے اپنے والدین سے رجوع کروں، آپ کے لیے اپنے والدین سے مشورہ کروں؟ پھر یہ معاملہ دوبارہ ہوا تو آپ نے 1 مہینے کا ایلا فرمایا تھا۔ تو ایلا کی زیادہ سے زیادہ مدت 4 مہینے ہے، لیکن اس کے اندر آدمی کو خود سے اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی بڑے خاندان کے بڑے اور سمجھدار آدمی سے مشورہ کرنا چاہیے جو ان مسائل کو سمجھتا بھی ہو۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر تم طلاق کا عزم ہی کر چکے ہو، اس قسم سے طلاق کا عزم ہی کر چکے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں۔ تو یہاں پر ان دونوں آیات کے اندر قسم کی ایک خاص قسم ایلا کا ذکر ہوا، تو ایلا 4 مہینے کا زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد شوہر کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں، طلاق خود بخود واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ جو مسئلہ ہمارے عوام الناس میں اکثر لوگ جو اچھے خاصے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان میں بھی مشہور ہے کہ 4 مہینے تو وہ قسم کی صورت میں ہے، اور عام طور پہ ہمارے ملک کے اندر اس قسم کا کوئی رواج نہیں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ الہ کیا چیز ہوتی ہے، لہٰذا اس میں گھبراہٹ والی اور کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے کی